بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ کاروان برطانیہ اور اردو ٹائم ٹی وی UK کی طرف سے خوش آمدید۔ یہ کورونا کے سلسلے میں ہم نے سوچا کہ جو شعراء ادیب دنیا بھر میں یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری صرف ایک ملک میں یا ایک شہر میں نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے ہاں برطانیہ میں ہم اس وقت Tier 3 میں ہیں اور اس میں وہ شمار لاک ڈاؤن جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہم نے سوچا کہ جو لوگ شعراء کرام ہیں وہ دنیا بھر میں ہیں، تو وہ ان حالات میں کیا سوچ رہے ہیں، ان کی فکر کیا ہے۔ تو اس پروگرام کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی، ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب نے، اور کمیونٹی فنڈ نے ہمیں اسپانسر کیا اس پروگرام کے لیے۔ We are so kind of them and thank you very much ڈاکٹر عبدالکریم شکور۔ تو پروگرام کے اسٹارٹ میں میں ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر شکور صاحب، آپ کورونا کے حوالے سے اور جو حالات آج کل خاص طور پر برطانیہ اور پھر اپنے گریٹر مانچسٹر میں اور پھر پوری دنیا میں آپ ایک خاصہ پیش کریں۔ جی ڈاکٹر شکور صاحب۔ شکریہ صابر رضا۔ دراصل یہ ہے کہ the project is called Poetry Behind the Mask جی and it was funded by Community Fund and we are very thankful and I'm very thankful to you that you are working in partnership with us. The reason is most of the literature, the good literature as well, was written in quarantine. And the best examples are William Shakespeare, and then we have in Pakistan Faiz Ahmad Faiz, Habib Jalib, Ahmad Nadim Kasmi. So we thought that because poetry is the art form which is quite common in South Asian all communities. So we decided that while in lockdown, how the poets are reacting, what they are writing. So we thought let's collect, and at the same time we are spreading the information about COVID-19 as well, and all the policies which government has got, all the news, it goes through WhatsApp group which you are sending to I think over 1500 people in Greater Manchester. So thank you very much. اور یہ پروگرام جو مشاعرے کا آپ نے انعقاد کیا ہے صابر رضا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں دعوت دی، اور آپ کو یہ جو فنڈنگ اور سپورٹ ملی ہے اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا اور اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ تو مشاعرہ جو آج ہونے جا رہا ہے اس کی صدارت پاکستان کے مشہور و معروف شاعر ہیں، پروفیسر ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ظفر تسلیم صاحب، وہ فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ ایس کالج لاہور میں پڑھاتے ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر محمد اشرف صاحب ہیں، اور DPS کالج میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر محمود رضا سید صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نارملی خواتین و حضرات آپ نے پروگرام میں میرے ساتھ دیکھے ہیں تو پاکستان سے ہمارے پروگراموں میں کاروان ادب برطانیہ اور اردو ٹائم ٹی وی UK کے پروگراموں میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ شہزاد بیگ صاحب وہ ہوتے ہیں، اور شارع خان صاحب گریٹر مانچسٹر میں اور خاص طور پر برطانیہ میں
بہت مشہور و معروف شاعر ہیں، وہ اپنا کلام پیش کریں گے. اور اس کا آج جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پوئٹری بیہائنڈ دا ماسک یہ آج کا ٹائٹل ہے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے اور ڈاکٹر ظفر تسلیم صاحب آپ کی اجازت سے 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں کہ راہ میں ایسے عجب دھول کا دریا بکھرا، واہ راہ میں ایسے عجب دھول کا دریا بکھرا، واہ میں یہ سمجھا کہ میرے پاؤں میں صحرا بکھرا. واہ واہ جب بھی اس جلتی ہوئی دھوپ سے بچنا چاہا، آہا جب بھی اس جلتی ہوئی دھوپ سے بچنا چاہا، دیکھ کر مجھ کو ہر ایک پیڑ کا سایہ بکھرا، واہ جیسے لے جائے گا بینائی بہا کر میری، ہم، جیسے لے جائے گا بینائی بہا کر میری، اب کہ یہ درد میرے دل میں انوکھا بکھرا، واہ راہ میں ایسے عجب دھول کا دریا بکھرا، میں واہ یہ سمجھا کہ میرے پاؤں میں صحرا بکھرا. بہت خوب بھائی، بہت خوب. تو میرے بعد خواتین و حضرات جناب شاہ رخ خان صاحب ہوں گے، ان کے بعد شہزاد بیگ صاحب ہوں گے، پھر ڈاکٹر محمود رضا سید صاحب ہوں گے، پھر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب ہوں گے، اور ان کے بعد سابق صدر ڈاکٹر ظفر تسلیم صاحب ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں سب دوستوں کو، سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شاہ رخ خان صاحب. تو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا عبدالکریم صاحب کی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کی نائب جناب کہ آپ نے میری ناچیز کی غزل کو کرونا، جو کہ کرونا کے بارے میں ہے، آپ نے اس کو شائع کیا ہے. بڑی نوازش. میں ایک دفعہ پھر اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چونکہ کرونا کا ہے مسئلہ، اس لیے ترنم جو ہے وہ اس میں ذرا مناسب نہیں لگے گا. میں تحت لفظ میں اگر آپ کی اجازت ہو سناتا ہوں. ارشاد. تو کہتے ہیں کہ جی بس کیا کہ گھر میں بند رہ کر ہی اب تو بس گزارا ہے. واہ گھر میں بند رہ کے ہی، گھر میں بند رہ کر ہی اب تو بس گزارا ہے. اس واہ کرونا نے دیکھو کس طرح سے مارا ہے. واہ 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 اس کرونا نے دیکھو کس طرح سے مارا ہے. اور مرض یہ بھی کیسا ہے، ابھی آپ نے جو 2-3 باتیں بتائی تھیں کریمی صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی آپ نے کہ مرض یہ بھی کیسا ہے ہاتھ نہ ملانا ہے. واہ مرض یہ بھی کیسا ہے ہاتھ نہ ملانا ہے. کیا عجب ہے اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا عجب ہے اس میں بھی فائدہ فائدہ تمہارا ہے. اور ایک بہت ہی زبردست چیز آ گئی ہے کہ جو حجاب لینے کو واہ ایک گناہ سمجھتے تھے، واہ واہ، جو حجاب لینے کو ایک ایک گناہ سمجھتے تھے، آج انہی لوگوں کا ماسک پر گزارا ہے. واہ ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. آج انہی لوگوں کا ماسک پر گزارا ہے. اور محفلیں نہیں اب وہ، رونقیں نہیں اب وہ. واہ کتنا مس کرتے ہیں ہم اور آپ. یہ صحیح محفلیں بات. نہیں اب وہ، رونقیں نہیں اب وہ. فون اور ٹی وی ہی دوست اب ہمارا ہے. واہ واہ محفلیں نہیں اب وہ، واہ واہ، رونقیں نہیں اب وہ. فون اور ٹی وی ہی دوست اب ہمارا ہے. اور مختار ہے کہ کچھ نہیں ہے بس فارغ لمحہ فکریہ ہے. واہ واہ واہ. کچھ نہیں ہے بس فارغ لمحہ فکریہ ہے. کیوں خدا نے دنیا پر یہ عذاب اتارا ہے. کیا بات ہے. کچھ نہیں ہے بس فارغ لمحہ واہ فکریہ ہے. کیوں خدا نے دنیا پر یہ عذاب اتارا ہے. واہ شکریہ بہت بہت شکریہ. بہت خوب بھائی، بہت خوب. زندگی تو اس طرح سے بس ہوا ہو جائے گی،
کٹ رہی ہے جس طرح سے یہ فنا ہو جائے گی، زندگی تو اس طرح سے بس ہوا ہو جائے گی، کٹ رہی ہے جس طرح سے یہ فنا ہو جائے گی۔ خوف جتنا بھر دیا ہے میری سانسوں میں بتا، واپسی کی اب کوئی صورت روا ہو جائے گی، بے تحاشا میرے آنسو گر رہے ہیں آنکھ سے، بے تحاشا میرے آنسو گر رہے ہیں آنکھ سے، آنکھ کی پتلی بلا کیا اب صدا ہو جائے گی۔ موسم خوش رنگ بھی اس بار گزرا ہے اداس، تیرے ہونٹوں پر بلا کب تازگی آ جائے گی۔ تیری خواہش بھی نہیں کرتے نہ دنیا دیکھ لے، جس طرح بھی تو نے چاہا یہ ادا ہو جائے گی۔ چھپ کے بیٹھا ہوں تیرے ہوتے ہوئے بھی شہر میں، چھپ کے بیٹھا ہوں تیرے ہوتے ہوئے بھی شہر میں، تشنگی یہ دور اپنی کب بتا ہو جائے گی۔ بوجھ جیلا ہے بہت شہزاد شاخوں نے میری، بوجھ جیلا ہے بہت شہزاد شاخوں نے میری، پھول بننے کی بھی خواہش اب سوا ہو جائے گی، زندگی تو اس طرح سے بس ہوا ہو جائے گی، کٹ رہی ہے جس طرح سے یہ فنا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان ادب یو کے کرونا مشاعرے کے تناظر میں ایک نظم پیش خدمت ہے۔ مدتوں بعد کوئی بات ہوئی، پھر وبا پھیل گئی، گرم سانسوں کا تصور نہ رہا، لمس کی لذت نہ رہی۔ پھر وبا پھیل گئی، گرم سانسوں کا تصور نہ رہا، لمس کی لذت نہ رہی۔ مرنے والوں کو خبر کیسے ہو، ہاتھ چھونے میں کوئی بھول ہوئی، یا کہیں زہر بھری سانس ہوا میں پھیلی۔ مرنے والوں کو خبر کیسے ہو، ہاتھ چھونے میں کوئی بھول ہوئی، یا کہیں زہر بھری سانس ہوا میں پھیلی۔ ڈر قریب آنے نہ دے، صرف ایک سانس کی قربت پہ قضا وار کرے۔ ڈر قریب آنے نہ دے، صرف ایک سانس کی قربت پہ قضا وار کرے۔ شہر سنسان ہوئے خوف کے سناٹے میں چیزیں ناپید ہوئیں۔ شہر سنسان ہوئے خوف کے سناٹے میں چیزیں ناپید ہوئیں۔ عشق بھولے تھے اگر اہل دمشق، اہل ایمان کو خدا بھول گیا۔ عشق بھولے تھے اگر اہل دمشق، اہل ایمان کو خدا بھول گیا۔ جب کہیں جانے کی صورت نہ رہی، زندگی اپنی کشش کھو بیٹھی۔ جب کہیں جانے کی صورت نہ رہی، زندگی اپنی کشش کھو بیٹھی۔ ماسک پہنے ہوئے انسان سے گریزاں انسان، ایک دوجے سے پریشاں ہو کر ہو گئے گھر میں مقید داخل۔ ماسک پہنے ہوئے انسان سے گریزاں انسان، ایک دوجے سے پریشاں ہو کر ہو گئے گھر میں مقید آخر۔ کار دنیا کی ہوس نے جنہیں ملنے نہ دیا، کار دنیا کی ہوس نے جنہیں ملنے نہ دیا۔ گھر کے افراد کے مابین ملاقات ہوئی، مدتوں بعد کوئی بات ہوئی۔ گھر کے افراد کے مابین ملاقات ہوئی، مدتوں بعد کوئی بات ہوئی۔ پھر وبا پھیل گئی، گرم سانسوں کا تصور نہ رہا، لمس کی لذت نہ رہی۔ مرنے والوں کو خبر کیسے ہو، ہاتھ چھونے میں کوئی بھول ہوئی،
या कहीं जहर भरी सांस हवा में फैले। थैंक यू वेरी मच। के हवाले से चंद अशार। बहुत दिनों से गुजरती है शाम आजुर्दा, ये दिल मलूल हैं सबके कलाम आजुर्दा। अजीब रुत है कि लम्हे हैं लम्स से खाली, न कोई मेल मुलाकात काम आजुर्दा। हम आप अपनी हिफाजत में हैं कई दिन से, दरूने ज़ात बराबर क़याम आजुर्दा। वबा के खौफ से ठहरे हुए हैं सब मंज़र, के दर खामोश हैं सारे तो बाम आजुर्दा। बहार पर भी असर है किसी खिज़ां का रज़ा, बहार पर भी असर है किसी खिज़ां का रज़ा। गुलों में रंग नहीं इह्तिमाम आजुर्दा। हम आप अपनी हिफाजत में हैं कई दिन से, दरूने ज़ात बराबर क़याम आजुर्दा। कारवानी अदब और उर्दू टाइम टीवी ने जो कोरोना एपिडेमिक्स, रादर इट्स नॉट एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स है, क्योंकि चप्पा चप्पा ज़मीन जो है इसको इसने अपने लपेट में ले रखा है। ये एक वबा है, एक अज़ाब है, और ये कहर इलाही है। और इस पर उर्दू टाइम टीवी ने और कारवानी अदब ने एक इंतहाई मोहब्बत भरे इश्तराक से इस वबा के ख़िलाफ़ जो अदबी काविश की है, क्योंकि अदब में ये ताकत है कि अदब हर चीज़ का इबलाग करने की ताकत रखता है। और एक अच्छे अदब की सलाहियत ही ये होती है कि वो बात करे अपने वक्त की, यानी जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द डे हैं उन पर मिसरे आएँ, उन पर शेर आएँ। तो जनाब शहजाद बेग साहब ने मुझे कल पैगाम दिया था कि डॉक्टर साहब आपने एक नज़्म कहनी है। मैं वैसे भी चूँकि प्रोफेसर ऑफ फिज़ोलॉजी हूँ, आई एम ए मेडिकल मैन, और मैं ये जानता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट कैलेमिटी विच हैज़ रादर रूइंड ऑल द ह्यूमन काइंड। और हमें इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे को भूलना नहीं चाहिए, और वी मस्ट हेल्प ताकि लॉकडाउन जो हैं वो इफ़ेक्टिव हों, और इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए वी मस्ट डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स लाइक डेट्स, लाइक एग्स। हमें एग्स बांटने चाहिए गुरबा में, हमें मीट बांटना चाहिए, हमें खजूरें बांटनी चाहिए, हमें अंडे बांटने चाहिए। एंड वी मस्ट बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द डिप्राइव्ड पर्सन्स। सो मैं चंद मिसरे जो हैं, चंद शेर इस वबा के हवाले से पेश कर रहा हूँ। नहा है ये, मरसिया है, क्योंकि ना तो मैं इसे गज़ल कह सकता हूँ, ना इसे नज़्म कह सकता हूँ, ना नज़्म मुर्रा, ना नस्म। बस ये एक वबा है जिसका जिक्र कर रहा हूँ शेरी सूरत में कि कोरोना की वबा से दोस्तों डरना ही बेहतर है। कोरोना की वबा से दोस्तों डरना ही बेहतर है। अज़ाबों की जफा से दोस्तों डरना ही बेहतर है। कोरोना की वबा से दोस्तों डरना ही बेहतर है। अज़ाबों की जफा से दोस्तों डरना ही बेहतर है। ये हर धरती पे अपना फन फैलाने वाली नागन है। ये हर धरती पे अपना फन फैलाने वाली नागन है। तो ऐसी बेहया से दोस्तों डरना ही बेहतर है। तो ऐसी बेहया से दोस्तों डरना ही बेहतर है। बड़ी सफ़ाक को जालिम है, बहुत गम देने वाली है। बड़ी सफ़ाक को जालिम है, बहुत गम देने वाली है। सज़ाओं की सज़ा से दोस्तों डरना ही बेहतर है। कोरोना की वबा से दोस्तों डरना ही बेहतर है। इसे खौफ खुदा हरगिज़ नहीं देखा है दुनिया ने। इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक, और कोई मुल्क, कोई ज़मीन इसके लपेट से खाली नहीं। इसलिए अर्ज़ किया है, इसे खौफ खुदा हरगिज़ नहीं देखा है दुनिया ने। तो ऐसी पुरजफा से दोस्तों डरना ही बेहतर है।
تو ایسی پرجفا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. میں نے ڈرنا ہی بہتر ہے کہ ردیف اس لیے رکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کم عقل ہیں، کم آگاہ ہیں، وہ اس کا وجود ہی نہیں مانتے کہ کرونا بھی کوئی شے ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا ہے اسے خوف خدا ہرگز نہیں دیکھا ہے دنیا نے. تو ایسی پرجفا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. یہ پھل اور پھول کھانے کی بڑی وحشت سے عادی ہے. یہ پھل اور پھول یہ استعارہ ہے جانوں کی طرف. بیٹے بھی کھا رہی ہے، باپ بھی کھا رہی ہے. یہ پھل اور پھول کھانے کی بڑی وحشت سے عادی ہے. سو ایسی بے ریاض سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. یہ سانسوں پر مصیبت کی طرح سے راج کرتی ہے. اٹ از اے ریسپیریٹری ڈسٹریس تو دا کاز آف ڈیتھ از لنگس. یہ سانسوں پر مصیبت کی طرح سے راج کرتی ہے. عجب سی اس ہوا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. عجب سی اس ہوا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. کرونا کی وبا آواز لگتی ہے اجاڑوں کی. کرونا کی وبا آواز لگتی ہے اجاڑوں کی. خدارا اس صدا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. یہ دنیا کو ختم کرنے چلی ہے اپنے غاروں سے. یہ دنیا ختم کرنے کو چلی ہے اپنے غاروں سے. تو اس ظالم وبا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. نہ جانے کس نے اس کو منہ لگایا خون انسان کا. نہ جانے کس نے اس کے منہ لگایا خون انسان کا. تو اب اس بد غذا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. ظفر پیغام یہ شیری طرح سے ایک فریضہ تھا. ظفر پیغام یہ شیری طرح سے ایک فریضہ تھا. کرونا کی وبا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے. کرونا کی وبا سے دوستو ڈرنا ہی بہتر ہے.